اور جب وہ کمرے سے باہر نکلتے تو بھابھی کو اشارہ کرتے کہ وہ ابا کے کمرے میں چلی جائے۔ وہ بیچاری پریشان حال سی ہو کر ابا کے کمرے میں جاتی تھی، لیکن جب وہ کمرے سے واپس آتی تو بری طرح سے ہانپ رہی ہوتی، پسینے سے شرابور ہوتی اور روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی جاتی۔ پھر مجھے ان کی ایسی آوازیں ان کے کمرے سے سنائی دیتی جیسے وہ الٹیاں کر رہی ہوں۔ ان کے چہرے کی ناگواری سے بھی یہی لگتا جیسے وہ کوئی بہت برا فعل کر کے آئی تھی۔ مجھے یہ بات جس شک و شبہات میں ڈالتی، میرا ضمیر مجھے اندر ہی اندر ملامت کرنے لگتا۔ پورا دن میری ماں میری بھابھی کا جینا دو بھر کیے رکھتی اور رات کو وہ 2 گھنٹے ابا کے کمرے میں گزار کر واپس آتی تھی اور آتے ہی اپنے کمرے میں چلی جاتی اور نہا کر واپس آتی۔ مجھے اس بات کی حیرت تھی کہ ابا انہیں کیوں اپنے کمرے میں بلاتے ہیں اور بھائی بھابھی کو کیوں اشارے سے ابا کے کمرے میں بھیجتے ہیں، اور میری ماں کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ ایک بار میری بھابھی کچن میں برتن دھو رہی تھی، میں اپنے کمرے میں تھی، لیکن مجھے بھابھی کی فکر ستانے لگی۔ ان کی آنکھوں میں چمکتے ہر وقت کے آنسو مجھے بہت دکھ دیتے تھے کہ کیا جہیز نہ دینا عورت کا اتنا بڑا عیب ہے۔ میں نے گھڑی دیکھی، رات کا 1 بج رہا تھا۔ جانتی تھی کہ سب سو چکے ہوں گے، اسی لیے میں کچن میں چلی گئی تاکہ بھابھی کی کچھ مدد کر دوں، لیکن جو کچھ میں نے کچن میں دیکھا میں دنگ سی رہ گئی۔ میری بھابھی کے ہاتھ میں موبائل تھا اور کسی کے ساتھ فون پر باتیں کر رہی تھی۔ وہ موبائل شاید میرے بھائی کا تھا۔ بھائی اس وقت سو چکے ہوتے تھے، ہو سکتا ہے وہ چوری چھپے سے وہ موبائل لے کر آتی ہو اور اپنے گھر والوں سے باتیں کرتی ہو۔ کون ہو سکتا ہے وہ جس سے میری بھابھی بات کر رہی تھی، رو بھی رہی تھی، کیونکہ میری بھابھی اپنے چچا کے گھر رہتی تھی۔ ان کے ماں باپ ایک حادثاتی موت مر چکے تھے اور چچا نے رشتہ تو بھابھی کا یہی کہہ کر طے کیا تھا کہ وہ ان کی سگی بیٹی جیسی ہے، لیکن شادی پر بھابھی کو کچھ بھی نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے میری ماں اور باقی گھر والوں کا رویہ ان کے ساتھ بہت برا تھا۔ پھر ایک بار بھابھی نے مجھے بتایا تھا کہ ان کی چچی ان کے ساتھ بہت برا رویہ رکھتی تھی، ان پر بہت ظلم کرتی تھی۔ چچی کی اپنی 3 بیٹیاں تھیں، اسی لیے وہ انہیں بھلا کیوں جہیز دیتے۔ جو کچھ بھی میری بھابھی کے والد کا حصہ تھا وہ سب کچھ ان کے چچا اپنے قبضے میں کر چکے تھے۔ وہ بیچاری تو وہاں سے بھی ظلم ہی سہتی آئی تھی، لیکن وہ اس وقت کس سے بات کر سکتی تھی، کیونکہ ان کی شادی کے بعد ان کے چچا چچی نے تو پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ وہ کس حال میں ہیں۔ پھر مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ جس سے وہ بات کر رہی ہیں وہ کوئی مرد ہے۔ میری بھابھی کے ساتھ یہاں بھی کوئی اچھا سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ میرا دل ان کے بارے میں سوچ سوچ کر کٹتا رہتا تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈال رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری بھابھی اس وقت جس سے بات کر رہی ہیں وہ کوئی مرد تھا۔ میری بھابھی اسے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے لے جاؤ، تم نہیں جانتے یہ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں، اور وہ شخص جو میرا سسر ہے وہ کس قدر گھٹیا انسان ہے۔